اچھا فاضل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی بامقصد مذاکرات چل رہے ہیں ہم خیال گروپ سے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات تو وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں وہ کوئی باہر کے ہوں یا جس پہ کوئی آپ کو سیٹلمنٹ چاہیے ہو یا کوئی جو باتیں ہوں، مذاکرات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ۔ جہانگیر ترین صاحب کے جو اپنی پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اب جب لیڈر عمران خان ہے تو فیصلے بھی وہی کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لیڈر بھی کہیں اور کہیں کہ نہیں فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور ہوں گے، لہٰذا فیصلے وہی کریں گے۔ ایسا مجھے کوئی بڑا کرائسس نظر نہیں آتا اس میں۔ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں میں، آپ پی ٹی آئی کا آپ دیکھتے ہیں کہ حجم کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان لیڈر کتنے بڑے ہیں پاکستان میں۔ ان کے اس وقت آپ سمجھیے کہ لیول کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، باقی تو ریجنل پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے، پی ایم ایل این جو ہے یہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے۔ یہ تو ریجنل پارٹیز، جو سائز پی ٹی آئی کا ہے، جو حجم پی ٹی آئی کا ہے، جو قد عمران خان کا ہے، وہ تو پاکستان میں کسی اور کا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اتنی بڑی جماعت ہوگی، اتنا بڑا لیڈر ہوگا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ حل بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیشہ جب بجٹس وغیرہ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں وہ زیادہ باہر آتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن کوئی ایسا سیریس نہ کوئی کرائسس ہے، نہ کوئی بحران ہے، نہ ہی کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ جس میں کوئی مذاکرات ہوں گے۔ یہ جو سارے لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے، خود ترین صاحب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، اور اس میں پتہ نہیں کوئی پرابلم کہ یہ کیا بات ہوئی یا کیا ہوا۔ کچھ لوگوں کو ذرا غصہ زیادہ ہوگا، انہوں نے بات میڈیا پہ کر دی، میڈیا ہمارا بڑا ہے، وہاں سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا بڑا پرابلم نہیں، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا حصہ ہی ہے جب تک الگ نہیں ہوتے، لیکن یہ اعلان بغاوت جو ہے یہ تو بڑا ناقابل برداشت ہوتا ہے پارٹی کے سربراہوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تو دیکھا ہوا ہے وہ دور بھی، جب پیپلز پارٹی کے پنجاب سے کچھ ارکان جو ہے مصطفیٰ خیر کی قیادت میں انہوں نے، اور بعد میں رنیف رامے بھی شامل ہو گئے تھے، بغاوت کی، تو ان کا کیا اثر ہوا، یہ دلائی کیمپ تک بن گیا۔ تو یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مزاج تھا وہ بڑا ڈکٹیٹرشپ پہ مبنی تھا۔ عمران خان کا مزاج ایسا نہیں ہے، وہ بڑا مختلف ہے۔ وہ لوگوں کے ڈفرینسز کو، باتوں کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کے مطابق بہت فیصلے جو ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے تبدیل کیے ہیں جب معروضی حالات کے مطابق، اور وہ اس میں لچک ہوتی ہے ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر۔ جن 3-4 چیزوں کے اوپر ان کی بات ہے، وہ کنسنسس ہے، وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ بالکل کوئی کسی قسم کا وہ نہیں بات مانیں گے کسی کی، یہ ان کا ایک سمجھیے کہ بالکل سوچی سمجھی ان کی بات ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ بات نہیں مانیں گے، بلیک میلنگ میں وہ نہیں آتے۔ اس کے بعد جو ہمارے جو غریب لوگوں کا یا جو نچلے طبقے کی جو ویلفیئر ہے، یہ 3-4 ایشوز ان کے دل کے بڑے قریب۔ ان باتوں کے اوپر عمران خان نے نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کچھ سمجھوتا کرنا ہے، اور فرینکلی میرا نہیں خیال کوئی ان کو کہے گا بھی کہ وہ ان باتوں کے اوپر سمجھوتا کرے۔ ایون یہ جو اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کریں گے، کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آپ جو سوالات ہیں آپ پوچھنے کا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، سوالات جو ہیں ان کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ باقی یہ جو پولیٹیکل گپ شپ ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا فلانا کام نہیں ہوا یا وہ نہیں ملا یا یہ نہیں ملا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ مینیجیبل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں سارے مناسب بجٹ سیشن اٹینڈ کریں گے۔ جی نظامی صاحب، کافی جہاں دیدہ ہیں آپ، سیاست کے معاملات سمجھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں بھی شروع سے رہے آپ، تو یہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ جہانگیر ترین جیسے وزیر اعظم کے دست راست، دوست، سب کچھ اسٹریٹجسٹ، آج وہ اور ان کی ساتھی جو ہیں وہ کھلا
عالم بغاوت بلند کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف. اس کی کیا بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کا کلچر مختلف ہے باقیوں سے. مثلاً آپ اگر کوئی بھی رنگ روڈز کی آپ بات اٹھا لیں, آپ اس سے پہلے چینی کی بات اٹھا لیں, اس کے اوپر پیٹرولیم کی بات اٹھا لیں, زیادہ تر لوگ جو روایتی سیاست ہے ہماری اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ حکمران جماعت میں ہوں تو آپ سے کوئی سوال پوچھے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ حکمران جماعت میں ہوں تو آپ کی احتساب کی کوئی جرت بھی کرے یا بات بھی کرے. یہ جو معاملات ہیں پی ٹی آئی میں عمران خان کی وجہ سے یہ کلچر مختلف ہے. پی ٹی آئی کے اندر آپ کو اگر سوال اٹھیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے, کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑے واضح ہیں اور اس کے اوپر ان کو کوئی آپ سمجھیے کہ لیتو لال سے کام نہیں لیتے. اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ حکمران پارٹی میں ہے تو ان کو یہ پریویلیج ہونا چاہیے کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے. وہ یہاں پہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے گلے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہماری جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا حجم بھی بہت بڑا ہے, اور اس کے تھوڑا ریڈریسل کا بھی شاید ایشوز ہوں گے. کئی دفعہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ ریڈریس ہو سکتی ہیں, وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی تو قلعہ پڑ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایشو اتنا بڑا نہیں ہے, اس کو بھی حل کریں. چوہی صاحب, یہ جہانگیر ترین گروپ کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کر رہا؟ ایک بات. دوسرا, جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں یہ سارا گروپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. قریشی صاحب نے بھی کہا کہ لیڈرشپ پہ جس کو اعتماد نہیں وہ اپنا فیصلہ کر لے, اس کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس اثناء میں یہ جو اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ تو جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کوئی آپ کی جو جماعت جس کا کلچر مختلف ہے اس میں کوئی قواعد و ضوابط, کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ نوٹس دونوں جانب سے, جو حکومت میں لوگ ہیں اور جو ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا, نظامی صاحب نے تو ایک اپنی زندگی گزاری ہے صحافت. پہلے ہوتا تھا ایک دو اخبار ہوتے تھے, ان میں اگلے دن بیان چھپتا تھا اور وہ بیان آپ کو پسند آتا تھا تو کہہ دیتے تھے صحیح ہے, نہیں پسند آتا تھا تو آپ کہہ دیتے تھے میرا ہے ہی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میڈیا بہت بڑا ہو گیا, 50 60 70 تو آپ کے چینلز ہیں, وہاں پر چھوٹی بات بھی جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. اور کئی دفعہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی ہے, اور کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے بات کی ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی. اب یہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے. دوسرا یہ ڈسپلن کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں لوگ پارٹیز کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی ذرا سوچ جو ہے وہ ہاکش ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ ذرا صلح صفائی والے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ کو مختلف ویوز ہی ملیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, ان کا نقطۂ نظر ہے اور ان کو غصہ بھی ہوگا اس طرح کی باتوں کے اوپر, لیکن وہ ان کا نقطہ نظر. نظامی صاحب. جی نظامی صاحب. اچھا فواد صاحب, یہ آپ کا نقطہ نگاہ اور لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کا کافی مماثلت لگتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی آج بڑی دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہماری پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہو رہی, ان کا اندرونی معاملہ ہے. دیکھیے وہ تو خیر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے درست بات کہی ہے. ان کا معاملہ اپنا ہے اور یہ معاملہ ہمارا اپنا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. یہ شہباز شریف سے جس دن ان میں سے کوئی بات کرے گا ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ کبھی بھی شہباز شریف سے بات نہیں کریں گے. اور شہباز شریف کا یہ بیان درست ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی پی ایم ایل این سے بات چیت نہیں.